جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے پاس تم میں سے ہی وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے۔ وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان اور رحمت فرمانے والے ہیں۔ آج کی یہ آیت کریمہ آقا علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اور اس آیت کریمہ سے ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، بہت سارا درس ہمیں ملتا ہے۔ اس کی پہلی آیت کریمہ کا جو پہلا حصہ ہے، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ وہ بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لائے، تم ہی میں سے وہ عظیم رسول تشریف لائے۔ تو اس میں آقا علیہ السلام کے حسب اور نسب کے حوالے سے بیان فرمایا کہ وہ کتنے شرف والے ہیں، کتنے عظیم رسول ہیں، کتنی عظیم ہستی ہے کہ جو آپ کے پاس تشریف لائی۔ اس حوالے سے آیت کریمہ ایک حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے ان میں سے بہترین رکھا، پھر ان کے دو گروہ بنائے تو مجھے اچھے گروہ میں رکھا، پھر قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر ان کے خاندان بنائے تو مجھے ان میں سے اچھے خاندان میں رکھا، اور سب سے اچھی شخصیت بنایا۔ تو آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مجھے پیدا فرمایا تو ہمیشہ بہترین سے بہترین مخلوق میں میرا انتخاب فرمایا۔ حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں فرمایا، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے۔ حضرت جعفر بن ابو طالب، حضرت ابو طالب کے صاحبزادے، تو بادشاہ کے دربار میں جا کر جب بادشاہ نے نشانیاں پوچھی آقا علیہ السلام کے حوالے سے، تو آپ نے جو خوبصورت الفاظ وہاں پہ بیان فرمائے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، ہم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور بتوں کی عبادت کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، رشتہ داریاں توڑتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کیا کرتے تھے، اور ہم میں سے جو طاقتور ہوتا تو وہ کمزور کا مال کھا جایا کرتا تھا۔ ہمارا یہی حال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک ایسے رسول کو بھیجا کہ جو ہماری طرف بھیجا کہ جن کے نسب صداقت، امانت اور پاک دامنی کو پہچانتے تھے۔ انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں اور صرف اسی کی عبادت کریں، اور وہ ہمارے آباء و اجداد جن پتھروں اور بتوں کو پوجا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ انہوں نے ہمیں سچ بولنے، امانت داری اور پاکیزگی اختیار کرنے، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور حرام کام اور خون ریزیاں چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ ہمیں بے حیائی کے کام کرنے سے اور جھوٹ بولنے سے اور یتیم کا مال کھانے سے اور پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانے سے منع کیا، اور ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر ہم نے ان کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لے آئے، اور جو دین وہ لے کر آئے ہم نے ان کی پیروی کی۔ اب اس خطبے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ آقا علیہ السلام جب تشریف لائے تو اس وقت مکے کے حالات کیا تھے، اور حضرت جعفر بن ابو طالب نے اس کی عکاسی کر دی کہ ہمارے اندر یہ خرافات تھی، یہ ہمارے اندر خامیاں تھی، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے آ کر ہمیں وہ ساری خامیاں، وہ ساری کوتاہیاں ہماری ختم کی، اور پھر ہمیں نیک راستہ دکھایا، سیدھا راستہ دکھایا۔ تو یقیناً یہ آقا علیہ السلام کا ہمارے اوپر کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز، کہ میں نے تمہارے اوپر بڑا احسان کیا ہے کہ تم ہی میں سے ایک رسول تمہیں عطا کیا ہے۔ حضرت ابو بکر بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری ایک روایت ہے حضرت، اور یہ تینوں جن تین کا تذکرہ ہو رہا ہے، روایت کرنے والے بھی ابو بکر ہیں، جن دو کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں ان کا نام بھی ابو بکر ہے۔ حضرت ابو بکر بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر بن مجاہد رضی اللہ تعالی علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر بن مجاہد کے پاس حضرت ابو بکر شبلی تشریف لائے، اور میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر بن مجاہد ان کے لیے کھڑے ہو گئے،
اور کھڑے ہو کر ان کی بڑی تعظیم کی، اور تعظیم کرنے کے بعد ان کی آنکھوں کے درمیان، یہاں پہ آنکھوں کے درمیان ان کو بوسہ دیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا سیدی، حضرت ابوبکر بن مجاہد کو میں نے کہا کہ حضرت آپ ان کا اتنا ادب و احترام کرتے ہیں، حالانکہ بغداد کے اندر یہ مشہور ہے کہ یہ ایک دیوانہ ہے، مجنون آدمی ہے۔ بعض اوقات اللہ کے ایسے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کی نظروں میں پوشیدہ ہوتے ہیں، لوگ ان کو نہیں پہچانتے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر بن مجاہد کو میں نے کہا کہ حضرت آپ اتنی ان کی تعظیم کرتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ ان کو ایک دیوانہ سمجھتے ہیں۔ تو آپ نے آگے سے بڑا پیارا ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میں نے ان کے ساتھ اسی طرح کیا کہ جس طرح میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، پھر دیکھا کہ حضرت شبلی، یہی حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آ رہے اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے کھڑے ہوئے، اور ان کی آنکھوں کے درمیان آقا علیہ السلام نے بوسہ دیا۔ اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت شبلی کو اس قدر آپ ان کی تعظیم کرتے ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر مجاہد، یہ حضرت شبلی جو ہے یہ عمل کیا کرتے ہیں، ان کا جو عمل ہے ان کا عمل مجھے بہت پسند ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کے بعد یہی آیت کریمہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، یہی آیت کریمہ جو ہے وہ یہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد میرے اوپر درود پڑھتے ہیں، اس کی وجہ سے مجھے ان سے پیار ہے۔ اور پھر ایک اور روایت میں یہ فرمایا کہ یہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دو آیتیں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد درود پاک پڑھتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ کا یا محمد۔ تو اب پتہ چلا کہ اس روایت سے ہمیں ایک تو یہ پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام کا امتی جہاں بھی جو عمل کرتا ہے حضور اس کو دیکھ رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، اور حضور کی اس کی طرف توجہ بھی ہوتی ہے۔ اب خواب کے اندر حضرت ابوبکر مجاہد کو یہ ساری عمل بتا بھی دیا، اور پھر ساتھ عمل کر کے بھی دکھایا اور بتایا بھی کہ میں کیوں اس کے ساتھ یہ عمل کر رہا ہوں۔ تو اس سے اس آیت کریمہ کی یہ جو ہے وہ عزت و تکریم ہے حضور کی بارگاہ میں، کہ جو بندہ جو ہے یہ کام کرتا ہے، پڑھتا ہے اس کو، تو آقا علیہ السلام اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ اب آقا علیہ السلام کا اپنی امت کے ساتھ جو شفقت ہے، جو مہربانی ہے، جو پیار ہے، اس حوالے سے 2 روایات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا، اور عشاء کی نماز کو 1/3 تک مؤخر کر دینے کا حکم دیتا۔ آقا علیہ السلام اپنی امت کے اوپر رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، پیار بھی کرنے والے ہیں۔ اب اتنی مشقت کیا کہ میں اگر ان کے اوپر مشکل نہ سمجھتا تو ہر نماز کے ساتھ میں ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا، اور دوسرا کیا کہ میں عشاء کی نماز کو 1/3 تک مؤخر کرنے کا حکم دیتا۔ نماز کا جو ٹائم ہے، ایک نماز کا ایک ایسا ٹائم ہے کہ جس میں پڑھنا زیادہ افضل ہے ہر نماز کو۔ اب فجر کی نماز کا وہ کون سا ٹائم ہے، ظہر کی، عصر، مغرب، عشاء۔ اب عشاء کے لیے بہتر جو ہے وہ تقریباً یعنی ایک رات کو اگر 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ جب گزر جائے تو اس وقت عشاء کی نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ یعنی تقریباً آج کل جو ٹائم ہے تو تقریباً 10 بجے تک کا اس کا ہے کہ اگر 10 بجے تک اس کو مؤخر کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، یعنی اس وقت نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ اس کی وجہ کیا کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عشاء کی نماز پڑھ لو تو پھر اس کے بعد گفتگو نہ کرو، کلام نہ کرو، بلکہ اسی جلدی عشاء کی نماز کے بعد جلدی سو جاؤ۔ تو اب اگر ظاہر ہے کہ ایک آدمی 10 بجے نماز پڑھتا ہے تو 10 بجے نماز پڑھنے کے بعد ظاہر ہے وہ اسی وضو کی حالت میں سو جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ فرمان کہ اگر میں اپنی امت کے اوپر اس کو دشوار نہ سمجھتا کہ ظاہر اگر اتنا لیٹ کرنے کی جب عادت بنا دی جائے گی تو شاید بہت کم لوگ جو ہے وہ نماز پڑھیں گے، تو اس لیے حضور نے فرمایا میں اگر دشوار نہ سمجھتا تو پھر میں ان کو نماز عشاء جو ہے وہ مؤخر کرنے کا حکم دیتا۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں حج فرض ہونے کا بیان فرمایا۔ تو ایک صحابی جو تھے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہر سال ہمارے اوپر حج فرض ہے؟ آقا علیہ السلام خاموش رہے۔
صحابی نے پھر دوبارہ سوال کیا، یا رسول اللہ ہر سال نماز حج فرض ہے؟ حضور پھر خاموش رہے، تیسری مرتبہ بھی حضور علیہ السلام نے خاموشی کا اختیار کی، تو پھر آقا علیہ السلام نے اس خاموشی کو توڑا اور فرمایا کہ تمہیں جو جتنا میں بیان کروں اتنا ہی سن لیا کرو اور اسی کے اوپر عمل کر لیا کرو۔ تم سے پہلی امتیں جو ہے وہ زیادہ سوال جواب کرنے کی وجہ سے ہلاکت میں پڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ جاؤ جا کر گائے کی قربانی کرو، صدقہ دو۔ انہوں نے سوال کیا کس طرح کی گائے ہونی چاہیے، پھر اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، پھر اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، وہ کیسا خد و خال کیسا ہونا چاہیے۔ وہ جتنے سوال کرتے گئے پھنستے گئے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا تمہارے سوال کے اوپر ایک دفعہ بھی اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے، تو ہر سال تمہارے اوپر حج فرض کر دیا جاتا۔ لیکن آقا علیہ السلام اپنی امت کے ساتھ جو پیار ہے، محبت جو ہے، اس کی وجہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نہیں اپنی زبان سے نکالا کہ کہیں ان کے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 3 سوال عطا کیے ہیں، 3 ایسے مجھے موقع عطا فرمائے ہیں کہ اگر میں اس وقت جو بھی مانگوں، جو دعا کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے کہ وہ ہر نبی کو جو ہے وہ یہ مواقع دیے جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 3 ایسی دعائیں، 3 ایسے مواقع عطا فرمائے، میں اس وقت جو بھی دعا کروں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ اور آقا علیہ السلام، اچھا ہمیں تو اگر کوئی موقع ملے کہ یار آپ جو مانگو آپ کو دیا جائے گا، تو ہم اس وقت اپنا خیال کریں گے، اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے بچوں کا، گھر والوں کا خیال کریں گے، یار میں اپنے بچوں کے لیے فلاں چیز بھی مانگ لوں، فلاں چیز بھی مانگ لوں۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا کتنا خیال ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دنیا میں 2 دفعہ وہ دعا مانگ لی اور ایک موقع جو ہے وہ میں نے آخرت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرماتے ہیں دنیا میں نے 2 جو مواقع اختیار کیے، وہ دونوں مرتبہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے دعا کی ہے۔ اور پھر فرمایا میں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، میری امت کی بخشش فرما دے۔ اور پھر جو ایک موقع قیامت کے لیے رکھا ہوا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کون سا ہے؟ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے پوچھا، اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں دنیا میں تو ہم گھر سے آتے ہیں، آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے، آپ کو دیکھ لیتے ہیں، آپ ہمارے دیدار کی جو پیاس ہے وہ بجھ جاتی ہے، لیکن پیارے آقا ہم آخرت میں آپ کو کیسے جو ہے وہ پائیں گے، کہاں پہ پائیں گے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 3 مواقع دیے تھے نا، 3 دعائیں دی تھی، ایک دعا میں نے قیامت کے لیے وہ بچا کے رکھی ہوئی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام، جب تو آئے گا قیامت کے دن تو مجھے تو پل صراط کے اوپر پائے گا، میں پل صراط کے اوپر کھڑا ہوں گا اور اپنے امتیوں کو وہاں سے گزار رہا ہوں گا، سبحان اللہ۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر میں وہاں پہ آپ کو نہ پاؤں، تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جہاں پہ ترازو لگا ہوگا، جہاں پہ میرے گناہگار امتیوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، وہاں پہ میں ہوں گا، وہاں پہ آپ مجھے دیکھ لینا۔ یا رسول اللہ اگر میں وہاں پہ بھی آپ کو نہ پاؤں، تو پھر فرمایا میں پھر حوض کوثر کے اوپر کھڑا ہوں گا اور اپنے گناہگار امتیوں کو جام بھر بھر کے پلا رہا ہوں گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کی بخشش فرما دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا نا، بار بار آقا علیہ السلام جو ہے وہ گریہ و زاری فرما رہے تھے، رو رہے تھے، تو پھر آقا علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب آیا، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں یہ آیات حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی امت کے لیے دعا فرما رہے تھے نا، قرآن مجید کی آیات، تو میرے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کیا فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اے میرے رب، بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، اور جو میرے پیچھے چلے ہیں تو بے شک وہ مجھ سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور جو میری نافرمانی کرنے والے ہیں تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا یا اللہ تیرا اگر دل کرتا ہے تو ان کو بخش دے، اور تیرا اگر دل کرتا ہے تو ان کو عذاب دے دے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آپ نے دعا پڑھی تو آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور حضرت جبریل امین آئے اور آقا علیہ السلام سے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، اے جبریل
میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ اور ان سے پوچھو کہ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اور ان سے پوچھو کہ یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں آپ، کیوں گریہ وزاری کر رہے ہیں؟ تو حضرت جبریل امین نے جب پوچھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اے جبریل، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ مجھے اپنی امت کے حوالے سے بہت فکر ہے کہ میری امت کے ساتھ کیا ہوگا، میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام حضرت جبریل امین واپس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے اور جا کر بتایا تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین آئے اور آ کر کہا، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف پیغام بھیجا ہے کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے حوالے سے اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، یعنی آپ فکر مند نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب یہ اتنی خوبصورت احادیث مبارکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے لیے ہمیشہ فکر مند تھے، اور پھر آخر کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ یہاں پہ ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج کل ہر بندہ ایک دوسرے کے اوپر شرک کا فتویٰ لگاتا ہے۔ اگر ہم صلاۃ والسلام پڑھ لیں تو مشرک ہو گئے، اگر ہم یا رسول اللہ کہہ دیں تو مشرک ہوگے، اگر ہم کوئی بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، نعت پڑھیں ہم تو مشرک ہوگے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر آقا علیہ السلام کے لیے جو جو جملہ استعمال کیا، جو نام لیا، فرمایا آپ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ حالانکہ یہ رؤوف اور رحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رؤوف بھی ہے، رحیم۔ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے لیے بھی رؤوف اور رحیم کا لفظ استعمال فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وہ لفظ استعمال فرمائے تو شرک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ حقیقی رؤوف اور رحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور مجازی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے رؤوف اور رحیم آقا علیہ السلام بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے حافظ کا لفظ استعمال فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ ہے، محافظ ہے۔ آج ہمارا بچہ جو ہی مدرسے میں جانا شروع کر دیتا ہے اور ابھی اس نے پہلا اسپارہ کیا، آدھا اسپارہ کیا، سارے اس کو حافظ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا مطلب کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو شریک نہیں ٹھہرا دیا ہم نے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی محافظ ہے، اور یہ بھی محافظ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ صفات ہیں وہ حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں ہیں، اور جو اگر ہم آقا علیہ السلام کے لیے وہی لفظ استعمال کرتے ہیں یا وہی صفات کا اظہار کرتے ہیں تو وہ اس کا ہرگز یہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نعوذ باللہ شرک کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقی خالق اور رازق اور مالک ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہیں اور مخلوقات میں سے جن کے لیے اگر کوئی لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ اس کا ہرگز یہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ شرک ہو گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، اور آقا علیہ السلام کے ساتھ ہماری محبت، ہماری مودت اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح ہمارے اولیاء جو ہمارے بزرگان دین ہیں ان کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔